کہ صدقہ فطر جو مسلمان نے ماہ رمضان میں لغو باتیں کی ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ فطر ادا کرنا ان لغو باتوں کا کفارہ بن جائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کے بارے سے یہ روایات موجود ہیں، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے ہر صاحب نصاب شخص پر۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس مال ہو پورا سال ہو، ایسا نہیں ہے، صرف اس ایک دن میں ماہ رمضان کے بعد جب یعنی کہ یکم شوال کی جب صبح طلوع ہوتی ہے اس سے قبل اس وقت وہ بندہ اگر صاحب نصاب اس وقت ہوا ہے نا تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اپنی اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی بندہ عاقل ہو بندہ بالغ ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا، نہیں۔ اگر ایک بندے کی نابالغ اولاد ہے تو بندہ صاحب نصاب بنا ہے تو اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہ ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ یعنی بچہ اگر کوئی پاگل ہے، بچہ کسی کا مجنون ہے، عاقل بالغ نہیں، عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، تو بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر بچہ یکم شوال کو یعنی عید کے دن صبح طلوع فجر سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا نا، تو اگر اس کا باپ صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے صدقہ فطر، تو اب اس بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ طلوع فجر کے بعد پیدا ہو تو پھر اس پر واجب نہیں ہو۔ تو اب صدقہ فطر کی یہ صورتیں ہیں۔ اب ایسا ہے کہ صدقہ فطر جب ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ دیکھیں صدقہ فطر اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا، تو کوشش کر کے ہم سب کو ہی ادا کرنا چاہیے، میکسیمم ہم میں سے آدھے کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر اولاد بالغ ہو چکی ہے نا تو باپ پر پھر ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بالغ ہو چکی ہے اولاد، وہ خود اپنا صدقہ فطر دے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمان اگر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا نا کہ یار گھر میں کچھ نہ کچھ ہمارے ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، تو صدقہ فطر آپ ادا کر دیں، اتنی زیادہ مقدار بھی نہیں ہے لیکن اپنے واجب سے الحمدللہ ہم سب کو دوش ہو سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر ادا کب کیا جائے؟ اس کی ادائیگی کا وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ عید کے دن ادا کریں یا رمضان کے آخری عشرے میں۔ صدقہ فطر اگر ادا کرنا کوئی چاہے تو پہلے روزے کو بھی دے سکتا ہے، رمضان کے کسی دن بھی دے سکتا ہے، کسی وقت بھی دے سکتا ہے، صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر پورے رمضان ادا نہیں کیا، یکم شوال بھی آ کے پھر بھی ادا نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب معاف ہو گیا، صدقہ فطر اس بندے پر واجب رہے گا جب تک وہ اس کو ادا کر نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں جب بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، ایک بندے نے رمضان کے اندر اگر صدقہ فطر عید بھی گزر کے اس پر واجب ہو گیا، اب صدقہ فطر ادا کتنا کرنا ہے؟ اس مرتبہ جو مقدار ہمارے پیسے کے لحاظ سے بنی ہے نا، 4 صورتیں ہیں، اس میں ہر بندہ اپنی کیفیت کے مطابق دے۔ ایسا نہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہیں نا تو سب سے نیچے والی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں نا سب سے چھوٹا نوٹ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں دیں، سب سے چھوٹا نوٹ۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو، اور میں پسندیدہ چیز اپنی اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اب ہر بندہ اپنے مالی کیفیت کے حساب سے ادا کرے۔ اب گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ایک بندے کا جو ہے وہ 150 روپیہ بنتا ہے گندم کے اعتبار سے، اس کے بعد جو کے اعتبار سے جو ہے وہ 320 روپے بنتا ہے ایک بندے کا، صدقہ فطر ایک ہی ہے جو کے اعتبار سے۔ اب کھجور کے حساب سے ایک بندے کا 1000 روپیہ بنتا ہے، اور اس کے بعد کشمش کے حساب سے ایک بندے کا صدقہ فطر 2200 روپیہ بنتا ہے۔ اب ہر بندہ اپنی کیفیت، علماء فرماتے ہیں کہ بندہ صدقہ فطر اس مقدار سے ادا کرے، اس کی جیب بھی ہے اس کی اجازت دیتی ہو، اور وہ یہ بھی سمجھے کہ جس غریب کو جہاں پر دیا جا رہا ہے میرے اس مال سے ان کی بھی کوئی نہ کوئی معاونت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جتنی آپ کی کیفیت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جتنی آپ دے سکتے ہیں، 150 کے اعتبار سے، 320 کے اعتبار سے، 1000 کے اعتبار سے، یا 2200 کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی طرح سے ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ادا نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی کیفیت کے مطابق ادا کریں گے تو جس کو دیں گے اس کا بھی مسلمان کا بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کے حوالے سے اب یہاں پر دیکھا جائے کہ صدقہ فطر بعض اوقات اصل میں زکوٰۃ، صدقہ فطر ہم ایسی جگہوں پر ادا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو جگہ ہماری صحیح نہیں ہوتی اور ہمارا یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے تو صحیح ادا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں، ایک بندے کا مال بینک میں پڑا ہوا ہے، اب وہ اپنا مال جو ہے وہ اگر اس نے سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھا ہوا، ایسے رکھا ہوا ہے، اب وہ سال بعد اپنے مال کی زکوٰۃیں نکالتا کہ بھائی بینک والے کاٹ لیں گے، تو اب جو صورتیں بینک والے کاٹتے ہیں اس صورت میں جو اگلے مسلمان کو مالک کرنا نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ مسلمان کو مالک کرنا، زکوٰۃ کی جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا ہم نے، تو اگلے مسلمان کو مال کا مالک بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط نہیں پائی جاتی، تو حقیقی طور پر کلی طور پر صدقہ اس کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم جب صدقہ فطر زکوٰۃ ادا کریں تو صحیح جگہ پر ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
ایسا نہیں کہ بھائی اب میں نے دے دیا ہے جس کو دینا تھا میں نے 1000 کے حساب سے دے دیا. بھائی دینا درست جگہ پر دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, جو آپ کے عزیز و اقربا میں رشتہ داروں میں جو بندہ بھی مستحق ہے اس کو دیں, اللہ پاک 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک تو صدقہ فطر ادا کرنے کا, اس کے ساتھ دوسرا اپنا قریبی رشتہ دار ہے صلہ رحمی کا بھی ثواب آپ کو ملے. سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں, رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں, اس کے بعد پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کوئی ایسا مستحق فرد, اس کو دے صدقہ فطر. اگر وہ بھی نہیں ہے صدقہ فطر, وہاں پر بھی آپ کو کوئی صحیح صاحب حیثیت نظر نہیں آتا, تو اس کے بعد بہترین مصرف جو ہمارا ہے, بہترین اس وقت جو صدقہ فطر صرف ادا نہیں ہوگا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا, وہ ہمارے سنی علماء دین کے مدارس سے دی گیا. جہاں پر آپ کا صدقہ فطر صرف ادا نہیں ہو رہا, آپ نے صدقہ فطر دیا, اس فطر سے اس قرآن پڑھنے والے قاری کو تنخواہ دی گئی, یا اس بچے کی کتابیں لائی گئی, اس بچے کی روشنی کا اہتمام ہوا. آپ سوچیں جب تک وہ روشنی جلتی رہے گی, اس سے بچہ قرآن پڑھتا رہے گا, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاری رہتا ہے, صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. تو یہ بھی بہترین ذریعہ ہے جو ہماری صدقات نافلہ واجبہ ادا بھی صحیح ہوتے ہیں, اور صدقہ جاریہ بھی ہمارے لیے بنتا ہے. تو آپ علماء دین کے مدارس میں اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ وہاں پر بھی ادا کر سکتے ہیں, خاص طور پر بالخصوص. اسی طرح پھر ہماری پوری الحمدللہ دین قرآن و سنت کی تبلیغ کی الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت, الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں دین کے حوالے سے بے شمار خدمات ہے دعوت اسلامی کی الحمدللہ. آپ سب اس بات سے واقف ہیں, ہمارے گھر میں کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہوگا, کوئی بھی چینل جو ایک لمحے بھی ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہو, مگر مدنی چینل ایک اپنے گھر میں ایک ایسا چینل ہے, آپ لگا لیجیے سارا دن خدا کی قسم ایک ایک لمحہ آپ کا نیکیوں میں گزرے گا. نہ ایڈ ہے وہاں پر, نہ عورت کی تصویر ہے, نہ کچھ ہے, ہر وقت نبی وسلم کی بات ہے, یا قرآن کی تلاوت ہے, یا رسول اللہ کی بات کی جا رہی ہے. اس طرح ڈیلی کی بنیاد پر 2 مساجد پوری دنیا میں وہ تعمیر کر رہے ہیں, ڈیلی کی بنیاد پر 2 مساجد, تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ آپ کا صدقہ فطر, آپ کی زکوٰۃ درست طریقے سے وہاں پر الحمدللہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے صدقہ فطر, جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں صاحب حیثیت, تو وہاں پر خرچ کیجئے, دین مدارس میں خرچ کیجئے. اللہ ہم سب